پھر ماحول کس طرح کا بنا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صوبے کا گورنر بنایا۔ جناب عمر کا طریقہ مبارکہ تھا، کچھ عرصے کے بعد معلوم کرتے تھے گورنروں کے حالات کیا ہیں۔ آپ ان کے صوبے میں تشریف لے گئے، جامع مسجد میں لوگوں کو جمع کیا۔ حضرت سعید ابن عامر بھی آ گئے۔ گورنر کی بات کر رہا ہوں، کسی معمولی کونسلر کی نہیں، کسی عام آدمی کی نہیں، کسی میری طرح کے چھوٹے شخص کی بات نہیں، ایک گورنر۔ سب لوگ جامع مسجد میں جمع ہیں۔ گورنر صاحب کو کھڑا کیا اور پوچھا کہ تمہارا گورنر کس طرح کا ہے؟ تو لوگوں نے کہا 4 شکایات ہیں گورنر سے۔ کون کون سی؟ کہا پہلی بات یہ ہے کہ جب یہ نئے گورنر بن کے آئے تھے تو فجر کی نماز کے بعد یہ لوگوں کے مسائل سننے بیٹھ جاتے تھے، اب نماز فجر کی تکمیل پر گھر چلے جاتے ہیں، اشراق چاشت کے وقت میں یعنی 8-10 بجے آتے ہیں۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ یہ دن کو ملتے ہیں، رات کو ملتے نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہفتے میں 1 دفعہ ملتے نہیں۔ چوتھی بات یہ کہ کبھی کبھی رونے لگتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ کس دیوانے کو گورنر بنا دیا ہے؟ کسی ہوش مند کو بنائیے، یہ اصل جمہوریت۔ حضرت عمر نے سب لوگوں کے بیچ گورنر صاحب سے پوچھ لیا، بتائیے آپ کی شکایات آئی ہیں؟ آپ پہلے فجر کے بعد بیٹھتے تھے، اب اشراق چاشت کو کیوں آتے؟ تو گورنر صاحب یہ ہیں جن کو حضور نے زندہ کر دیا، جن کی روحیں تازہ ہو گئی، کوئی ملمہ سازی نہیں رہی، ہر چیز حقیقت کا روپ دھار گئی، جو ان کی زبانوں پہ تھا وہ ان کی کیفیات بن گئی، وہ ان پہ طاری ہو گیا۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے رو پڑے، کہنے لگے حضور میں نے کہا تھا کہ مجھے عوامی عہدے پہ نہ لگائیے، میں اس قابل نہیں ہوں، اور آپ نے لگا دیا۔ اب آپ نے سوال پوچھا ہے تو سنیے، میں غریب آدمی ہوں، نوکر رکھنے کی طاقت اور استطاعت نہیں رکھتا، فجر کی نماز پڑھ کے نا تو پہلے بیٹھ جایا کرتا تھا، میری بیوی بیمار ہو گئی ہے، 35 سال اس وفادار نے میری خدمت کی، اب ٹانگوں سے معذور ہے، میں نماز فجر کے بعد گھر جاتا ہوں، پہلے گھر میں ناشتہ بناتا ہوں، پھر اپنے گھر میں جھاڑو دیتا ہوں، پھر اس فالج زدہ عورت کے کپڑے بدل کے اس کے منہ میں روٹی کے لقمے ڈالتا ہوں، واپس آتے دیر ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں پہلے جواب نہیں لوگوں پر سختہ طاری کر دیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ دن کو ملتے ہو تو رات کو کیوں نہیں ملتے؟ تو حضرت سعید بن عامر رو پڑے، عرض کرنے لگے حضور داڑھی ساری سفید ہو گئی ہے، پھل پک گیا، پتہ نہیں کس وقت عرش کا مالک بلا لے۔ تو حضور دن میں نے مخلوق کے لیے رکھا ہے، رات اپنے رب کے لیے رکھی ہوئی، رات مصلی پہ بیٹھ جاتا ہوں، روتا رہتا ہوں، معافیاں مانگتا رہتا ہوں۔ اب دوسرے جواب نے تو لوگوں کے سب کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر دیں، لوگ تڑپنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرا سوال پوچھا، فرمایا بتا نا تو ہفتے میں 1 دن ملتا کیوں نہیں؟ پھر روئے کہ حضور میرا راز تھا، کہ میرے رب کے ساتھ رہ جاتا تو اچھا تھا۔ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں نے عرض کیا نا غریب ہوں، میرے پاس جوڑا ایک ہی ہے، ہفتے میں نا 1 دن اپنے کپڑے دھو کے خشک ہونے کو ڈال لیتا ہوں، پھر بیوی کے کپڑے پہن کے بیٹھا رہتا ہوں، سردی کا موسم ہے تو جوڑا سوٹ خشک ہونے میں شام ہو جاتی ہے، 1 دن نہیں آ پاتا۔ اب تو حضرت عمر بھی رو پڑے، فرمایا چل آخری بات کر، آخری بات بتا، کبھی کبھی تو بیٹھے بیٹھے رونے لگتا ہے اور پھر بے ہوش ہی ہو جاتا ہے۔ یہ لفظ کہے تو حضرت سعید بن عامر پھر رو پڑے اور عرض کرنے لگے حضور 40 سال عمر تھی جب کلمہ پڑھا تھا، اور جب 40 سال کے گناہ یاد آتے ہیں تو پھر مجھ سے صبر نہیں ہوتا، پھر میں رو پڑتا ہوں۔ آپ دعا کریں نا رب کریم مجھ سے حساب نہ لے، میں تو 40 گھنٹوں کا حساب نہیں دے سکتا، 40 سالوں کا کیسے دوں گا؟ بس اس جواب نے تو جامع مسجد کی دیواروں کو بھی گویا رلا دیا، ہر شخص آہوزاری کرنے لگا، ہر شخص رونے لگا۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سعید بن عامر کہنے لگے حضور پردہ تو کھل ہی گیا، بات تو آپ نے سن ہی لی، اب میری سزا کا بھی اعلان کر دیں، اب بتا دیں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھائے اور فرمانے لگے، دعا مانگنے لگے، اے اللہ
میرے نبی پاک علیہ السلام کی امت کو اس طرح کے کچھ اور گورنر بھی عطا فرما، کچھ اور گورنر بھی اس طرح کے دے۔ میرے عزیزو، جب ضمیر زندہ ہوتے ہیں، جب طبیعتیں تازہ ہوتی ہیں، جب روحیں بیدار ہوتی ہیں، پھر اس قسم کے جواں فکر، جواں حوصلہ لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ اور جب ہماری سوچیں گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھیں، جب لوگ رشوت لے کر کے یہ کہیں کہ میں کوئی غریبوں سے نہیں لیتا، میں صرف امیروں سے لیتا ہوں، تیری ڈیوٹی لگی اب حساب لینے کی، اب تو حساب لیا کرے گا۔ جب لوگ کسی کو گالی دے کے کہیں کہ اس کا بنتا تھا، اس کا ہوتا ہی یہ تھا، پھر اس کا معنی ہے ضمیر مردہ ہو گئے۔ جب لوگ مرنے والوں کے جنازوں پر بھی سودے کرنے لگیں، اور جب لوگ میتوں پر بھی سیاست چمکانے لگے، اور جب قوم اتنی دور نکل جائے کہ لوگ کسی کی مجبوری کو خرید کر اس سے فائدہ اٹھانے لگیں، اور جب کسی گرے ہوئے پر پیر رکھ کے گزرنا لوگ اپنا اعزاز جاننے لگیں، تو پھر ضمیر مردہ ہوتے ہیں۔ میرے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ضمیروں کو زندہ کیا، تازگی دی، خوبصورتی بانٹ دی، لوگوں کی روحیں تک صاف ہو گئی، ہر چیز بدل گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا تھا، میں نے وہ دور بھی دیکھا تھا جب لوگ ڈاکہ زنی کرتے تھے، چوری کرتے تھے، مال کھا جاتے تھے، اور پھر میں نے وہ دور بھی دیکھا جب لوگوں نے غربتیں تو برداشت کیں لیکن بے ایمانی کو اپنے قریب نہیں آنے دیا، دھوکے فریب کو۔ فرماتے ہیں حضور نے یہ انقلاب برپا کر دی۔ نبی پاک علیہ السلام نے تقوی کی وہ چادر تنی کہ ہر شخص کا چہرہ اس میں چمکنے لگا۔ آپ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ سفر پہ جا رہا تھا، رمضان کے علاوہ کچھ ایام تھے، تو میں نکلا، میرے پاس کچھ سرکہ تھا، کچھ کھجوریں تھیں، کچھ خشک چیزیں تھیں، تو میں رستے میں تھا، تو میں نے ایک جگہ پہ بیٹھ کے کھانا کھانے کا ارادہ کیا۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بڑا خوبصورت اور بڑا نورانی اور بڑے معصوم عکس والا نوجوان بکریاں چراتا ہوا مجھے نظر آیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے چہرے پر عبادت کا نور اور اس کی آنکھوں میں سچائی کا حسن مجھے نظر آیا۔ اس کی داڑھی تو گرد سے بھری تھی پر روشنی بڑی شاندار تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کھانا کھاتا جب آدمی تو قریب بیٹھنے والے کو دعوت دیتا ہے، میں نے کہا کہ میاں کھانا کھا لو، رمضان بھی نہیں تھا اور وہ بکریاں چرا رہا تھا، میں نے کہا کھانا کھا لو، تو کہنے لگا حضور میں نہیں کھا سکتا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ صرف عبادت گزاری ہے یا تقوی کا بھی کوئی معیار اس نے اپنایا۔ میں اس کے قریب گیا تو میں نے جا کے اس کو کہا کہ تیری بکریاں بڑی پیاری ہیں، ایک میرے ہاتھ بیچ نہیں دیتا؟ تو وہ کہنے لگا حضور میری نہیں ہے، میں تو اجرت پر بکریاں چراتا ہوں، مالک کوئی اور ہے۔ فرماتے میں نے اس سے کہا کہ مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا لے گیا تھا، بڑی سادی سی میں گفتگو کر رہا ہوں، اس سے کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا لے گیا تھا، کیا ہوتا ہے؟ یہاں لوگ آنکھیں چرا کے کہیں کچھ نہیں کر رہے، کہہ دینا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی جوش خطابت نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی واعظ نہیں، کوئی نصیحت نہیں، کوئی کسی صوفی کا فرمان نہیں، بکریاں چلانے والا چرواہا، لیکن اس کے جملے نے میرے پورے وجود کو نور کے اندر کھڑا کر دیا لا کے۔ فرماتے وہ مجھے کہنے لگا حضور بکریوں کے مالک کو تو کہہ دوں گا بھیڑیا لے گیا ہے، اور جب دنیا کا، کونین کا اور عرش کا مالک پوچھے گا تو اسے کیا جواب دوں، اسے کیا بتاؤں؟ اللہ کے حضور بھی تو جانا ہے نا۔ یہ ہے ضمیروں کی زندگی، یہ ہے روحوں کی زندگی، یہ ہے جب دل زندہ ہوں۔ پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خوف خدا اور فکر آخرت یہ دو تیرے منہ میں لگامیں ہیں، یہ لگام ڈال کے کسی کے کھیت میں بھی تجھے کھلا چھوڑ دیا جائے گا تو کبھی بھی بددیانتی نہیں کرے گا، لیکن اگر تیرا ضمیر مردہ ہو جائے پھر بہت واعظ و نصیحت، بہت سارے دلائل بھی تیرا کچھ نہیں کر سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس نوجوان کی بات اتنی بھلی لگی کہ میں سفر چھوڑ کر کے واپس آیا، اور میں نے واپس آ کے معلوم کیا کس کا غلام ہے۔ مجھے بتایا گیا فلاں کا غلام ہے۔ فرماتے پہلے میں نے وہ غلام خریدا، پھر وہ ساری بکریاں خریدیں، پھر وہ بکریاں میں نے اسی غلام کو تحفے میں دے دیں، اسی کو تحفے میں لوٹا دیں۔ تو وہ کہنے لگا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ تو جب اپنے رب سے ڈرتا تھا تو رب کریم نے یہ تجھے اس کا بدلہ عطا فرمایا ہے، ایک چھوٹا سا نذرانہ ہے میری طرف سے۔ ضمیروں کی زندگی، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو کامل مومن ہوتا ہے نا، یہ جملہ یاد رکھنا آپ،
فرماتے تھے جو کامل مومن ہوتا ہے نا، رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کرے تو اسے پہاڑ جانتا ہے۔ اتنا سا کسی کا دل اس کی وجہ سے تکلیف میں آئے تو اس کے سر پہ پہاڑ رائی کے دانے کے برابر گناہ کرے تو تڑپ جاتا ہے۔ اور فرمایا جو منافق ہوتا ہے، منافق وہ پہاڑ کے برابر بھی گناہ کر کے رائی جانتا ہے، اس لیے کہ اس کا دل مردہ ہو گیا، اس کے اندر ایمان کی وہ رمق، وہ حسن، وہ خوبصورتی نہ رہی۔ تو جب دل زندہ ہوتے ہیں، ضمیر زندہ ہوتے ہیں، روحیں زندہ ہوتی ہیں، پھر انسان انقلاب برپا کرتے ہیں، پھر روشنی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک علاقے میں ہم گئے تھے جہاد کی غرض سے، تو اس علاقے کے بادشاہ کا تاج بڑا معروف تھا کہ اس نے بڑے قیمتی ہیرے اپنے تاج میں لگوائے۔ تو میں نے تمام فوجیوں سے کہا کہ اس کا تاج اگر ہاتھ آ گیا نا تو مال خزانہ میں بڑا قیمتی رہے گا، تو خیال رکھنا۔ دولت آنکھوں کو چندھا دیتی ہے، اور بڑے بڑے دولت مند بھی دولت کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، دولت مند بھی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ضمیر زندہ نہیں ہوتے، وہ نفس کی دوڑ دھوپ ختم نہیں ہو رہی ہوتی۔ فرماتے میں نے کہا کہ ذرا خیال رکھنا، رات کا وقت تھا، صحرا کا علاقہ تھا، گمسان کا رن پڑا، اور جب اس بادشاہ کی گردن کٹی تو اس کا تاج کب سر سے اترا اور کب ریت میں مل گیا کسی کو خبر ہی نہ ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ شام کو جب جنگ ختم ہوئی تو میں نے کچھ سپاہیوں کی ڈیوٹی لگائی، انہوں نے تلاش کیا ریت کے ٹیلوں میں، لیکن اس کا وہ تاج نہ ملا۔ میں نے کہا چھوڑو یار، نہیں ملتا تو رہنے دو، سو جاؤ، صبح دیکھی جائے گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگ سو گئے، میں بھی اپنے خیمے میں چلا گیا سونے کے لیے۔ ابھی میں لیٹنے کی، آرام کرنے کی، سونے کی تیاری ہی کر رہا تھا کہ ایک سپاہی نے باہر سے آواز دی، کہا سپاہ سالار اگر اجازت دو تو میں اندر آ جاؤں۔ فرماتے میں نے کہا آ جاؤ۔ وہ شخص اندر آیا تو اس نے ایک پرانی سی چادر اوڑھ رکھی تھی، کپڑے بھی اس کے پرانے تھے۔ سلام لیتے ہی وہ اندر آیا اور اس نے اپنی چادر کی اوٹ میں سے وہ ہیروں والا تاج، اس پر بڑے قیمتی ہیرے لگے تھے، وہ نکالا اور رکھا۔ کہنے لگا میں ابھی شام میں گزر رہا تھا تو میرے گھوڑے کے پیر سے کوئی چیز ٹکرائی ہے، میں نے کھولی ہے تو یہ تاج نکلا ہے، یہ رکھ لیجئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چہرے پر اس نے نقاب اوڑھا ہوا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ میاں تمہیں مل گیا تھا یہ تاج، تم دینے آئے تو تم تو مجھے کچھ غریب آدمی لگتے ہو۔ اس نے کہا حضور جب میں اپنے گھر سے چلا تھا نا تو 11 بچوں کا باپ ہوں، ایک شام کا کھانا تھا گھر میں، اگلی صبح کے لیے کھانا موجود نہیں تھا۔ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے، اور غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ جب ضمیر زندہ ہوتے ہیں تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے کاموں پر انسان کے منہ سے پانی نہیں ٹپکتا، پھر وہ کردار کا غازی ہوتا ہے، پھر اس کے لب و لہجے میں جو اس کی زبان پر ہوتا ہے اس کی روح پر بھی طاری ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا تجھے تو بڑی ضرورت تھی یار، تو بڑا دیانتدار ہے۔ یہ لفظ میں نے کہے تو اس نے رخ پھیرا، اور جب وہ باہر جانے لگا تو میں نے آواز دی، میں نے کہا میاں سنو۔ اس نے میری طرف رخ نہیں پھیرا، چہرہ باہر کی جانب رکھا۔ میں نے کہا اپنا نام ہی بتاتے جاؤ، اپنے والد اور قبیلے کا نام ہی بتاؤ۔ تو کیا اس نے توجہ نہیں کی، اس نے رخ نہیں پھیرا، اور وہیں کھڑے کھڑے ایسا جملہ کہا کہ میری روح کو تازہ کر گیا۔ کہنے لگا حضور یہ تاج میں نے دیانتداری کے ساتھ آپ کے حوالے کیا ہے، تو یہ میں نے اپنے لیے نہیں کیا، یہ میں نے اپنے لیے نہیں کیا، یہ اشتہار چھپوانے، پوسٹر لگوانے اور لائکس بڑھانے کے لیے نہیں کیا، یہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا ہے۔ اور جس رب رسول کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے نا، وہ میرا نام بھی جانتے ہیں اور میرا قبیلہ بھی جانتے ہیں اور میرے والد کو بھی جانتے ہیں، مجھے لوگوں کو بتلانے کی ضرورت نہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ضمیروں میں زندگی ہوتی ہے، جب روحوں میں تازگی ہوتی ہے، جب انقلاب روح کا آتا ہے، طبیعت کا آتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تقوی کی روشنی سے لوگوں کو آشنا کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو اہمیت دلائی، بتلایا کہ گناہ گناہ ہوتا ہے، غلطی غلطی ہوتی ہے۔ بڑے بڑے لوگ چھوٹوں سے معافیاں مانگنے لگے،
बड़े बड़े कद काठ वाले अपने ज़मीरों का बोझ उतारने लगे। हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी ने जनाब बिलाल हबशी को हबशन का बेटा कह दिया। किसके बेटे थे वो? हबशन के बेटे थे ना, हबशन का बेटा कह दिया। यहाँ लोगों को आर दिलाते नहीं, कभी बरादरीज़म के नाम पर, कभी कबीले के नाम पर, कभी उसके काम के नाम पर, कभी उस बेचारे का जो ओहदा होता है उस पर। हबशन का बेटा कह दिया, हबशन का। हज़रत बिलाल हबशी मस्जिद में बैठकर रोने लगे। मासूम आमना, नबी रहमत, रसूल अकरम सैयद आलम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। मेरे महबूब ने आते ही हज़रत बिलाल की आंखों के आंसू देखे। तुम्हें क्या हुआ? कहा या रसूलल्लाह, अगर मैं हबशन का बेटा हूँ तो मेरी क्या गलती? हुआ क्या? या रसूलल्लाह, मुझे फ़लाँ ने अबू ज़र गिफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हबशन का बेटा कहा है। हुज़ूर मिंबर पर बैठे और मिंबर पर बैठ के कहा, मैंने तो जाहलियत की ये सारी बातें कदमों तले रौंद दी थी, तुम अभी तक ये जुमले दोहराते हो? तो रौंद डाली बातें, तो रौंद डाली। अभी तक जो आदमी ये जाहलियत की बातें दोहराए वो तो रौंद डाली। हुजूर फरमाने लगे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा तो हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी उठे और उठकर हज़रत बिलाल हबशी के करीब गए और जाके कहने लगे, बिलाल अपना कदम उठा और मेरे चेहरे पे रख। था तो तू हबशन का बेटा, और अब मेरे रसूल ने तुझे बड़ी इज़्ज़तें अता कर दी हैं। अब यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं रहेगा, अब सारे उरूज पाएंगे, अब सबको बरक़ात मिलेंगी जब ज़मीर ज़िंदा होते हैं। हज़रत अबू ज़र ने माफ़ियाँ मांगी, हज़रत बिलाल हबशी से माफ़ी तलब की, बार बार उनसे गुजारिश की कि वो मुझसे दरगुज़र करें। भाइयों, ये है ज़मीरों की ज़िंदगी, ये है रूहों की ज़िंदगी। आज लोग गुनाह को गुनाह ही नहीं जानते, बहुत बड़ा जुल्म करते हैं, इसके बावजूद चेहरों पर पशेमानी और ज़ुबान पर माजरत के कुछ लफ्ज़ भी नहीं आते। आज लोग बहुत सारा हराम खा करके इसके बावजूद कहते हैं कि जनाब ये हक़ था, ये चलता ही ऐसे है, ये मुआशरा ही ऐसे है, इसकी बिना ही ऐसे है। मुझे एक शख्स ने एक जगह पे कहा, मैं मुल्क से बाहर था, गैर मुस्लिमों का इलाका था, कहने लगे यहाँ नेकी करना बड़ा मुश्किल काम है जी, ये मुआशरा बड़ा अजीब है, यहाँ नेकी करना बड़ा मुश्किल है, चारों जानिब कुफ्र है, निफाक है। तो मैंने कहा एक बात बतलाओ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक जिन लोगों के दरमियान रह के नेकी करते थे वो भी तो सारे काफिर थे, वो भी तो सारे काफिर थे, वो भी तो सारे काफिर थे, चारों जानिब कुफार थे, पर वो खड़े हो गए दयानतदारी का झंडा लेके। हज़रत उमर ने जब नेकी की तो तब भी सब लोग ऐसे ही थे, लेकिन वो खड़े हो गए दयानतदारी का झंडा लेके। मक्के में, मदीने में, ताइफ में सब लोग गैर थे, लेकिन मुसलमानों ने नेकी का आलम बुलंद किया तो दाएं बाएं देख कर बुलंद नहीं किया, अल्लाह रसूल की ज़ात देख के बुलंद किया। ज़मीरों को ज़िंदा करें। दाएं बाएं देख के जो नेकी करेगा वो कर ही नहीं सकेगा। नेकी दाएं बाएं देख के नहीं होती, नेकी तो खुदा का करम देख के होती है और मुस्तफ़ा करीम की रहमत देख के होती है। हमने तो अपना ज़मीर ज़िंदा रखना है, हमने तो अपना दिल ज़िंदा रखना है, हमने तो अपनी तबीयत को ताज़ा रखना है। ये क्या बात हुई कि सारा ज़माना ऐसे कर रहा है तो मुझे भी ऐसे करना है? मैं अपने हिस्से का चिराग जलाऊंगा, आप अपने हिस्से का चिराग जलाएंगे, हम अपने अपने हिस्सों की रोशनी बांटेंगे, हम खैर तकसीम करेंगे, हम राह अमल के रस्तों को आसान करेंगे, हम आगे की तरफ सफ़र करेंगे। हमें इससे क्या लगे कि कोई नेकी कर रहा है या नहीं कर रहा। हज़रत जरीर इब्न अब्दुल्ला कहते हैं, जब हुजूर ने हमें कह दिया था कि दीन खैर खाई का नाम है, तो हमने तो यहूदियों से भी खैर खाई की, हमने तो गैरों से भी हम खैर खाई करते गए और वो सारे रसूलुल्लाह के ग़ुलाम बनते गए, वो सारे नबी पाक के ग़ुलाम बनते गए। हमें अपने ज़मीर को ज़िंदा रखना है। जो लोग ज़मीर के कैदी होते हैं वो कभी निजात नहीं पाते। जिनकी रूहें मैली होती हैं उनके चेहरे जितने मर्जी चमक जाएं, लेकिन कभी भी उनके करीब रोशनी नहीं आ पाती। ज़मीरों को, दिलों को, रूहों को, नीयतों और इरादों को वज़ू कराएं, इन चीज़ों को ज़िंदा करें। ये जब ज़िंदा होंगी तो माशरे में खुशबू फैलेगी, रोशनी फैलेगी। दुआ है रब करीम की बारगाह में अल्लाह ताला महबूब के तज़किया नफ्स का फैज़ हमें अता फ़रमाए, हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुज़रे। दुआ है ये उम्र दरूद व सलाम में गुज़रे। आखिर दावा या शख्स के पास आप बैठेंगे तो तबीयत मादा परस्त हो जाएगी, सुबह से शाम तक सिर्फ पैसे कमाने का भूत सवार हो जाए, किसी न किसी तौर पर इंसान दौलत जमा करने में लग जाए। लेकिन अगर उन लोगों की सोबत मुयस्सर आएगी जो कहेंगे यार पैसा तो वक्त गुजारने के लिए ज़रूरी है, लेकिन रब रसूल की रज़ा जो है वो ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है।
جو قیامت اور اخروی کامیابی کے لیے ضروری ہے. جس طرح کے لوگوں کے آپ پاس بیٹھیں گے اسی طرح کے افکار، نظریات، سوچیں طبیعت میں پیدا ہو جائیں گی. اپنی صحبتوں کو ٹھیک رکھنا. مسند احمد میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبھی بھی صحبت اختیار نہ کرنا سوائے اس کے کہ جو کامل مومن ہو. کامل مومن کے علاوہ کسی شخص کی صحبت اختیار نہ کرنا. اور فرمایا کبھی بھی دعوت نہ دینا اپنے گھر میں مگر متقی آدمی. پرہیزگار لوگوں کو جانا تو کامل مومن سے ملنے جانا، اور گھر میں بلانا تو پرہیزگار آدمی کو بلانا. آپ جس طرح کے لوگوں کے، ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں بڑے اچھے نمازی تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے، لیکن ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے لگے کہ جنہوں نے انہیں کہا چھوڑو یار اور بھی بڑی چیزیں ہیں. تو ان کے معاملات جو تھے اس میں پریشانی آئی. ایسے لوگ تھے نظریاتی طور پر پختہ تھے، پکے عقائد کے لوگ تھے، لیکن ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے جن کے پاس کمزور باتیں تھیں وہ بھی کمزور ہو گئے. اپنی صحبتوں کو عمدہ کیا جائے. اپنی اولاد کے بارے میں غور کیا جائے کہ ہمارے بچے کہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں، کس کی بات سنتے ہیں، کس کے پاس ان کا آنا جانا ہے، کس طرح کے لوگوں کے ساتھ وہ اپنے اوقات گزارتے ہیں. صحبتیں، تعلقات یہ جتنے زیادہ صاف ستھرے ہوں گے نظریات اتنے زیادہ صاف ستھرے ہوں گے. ہمارے ہاں علم کو، تعلیم کو اہمیت دی جاتی ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ علم کے ذرائع کیا ہیں، علم انسان کو کیسے حاصل ہوتا ہے، یہ بات ذرا سمجھیے گا. تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے دور کے سب سے بڑے عالم ہیں اور ابھی تک جن پر تحقیق، ریسرچ اور کام تحقیقی ہو رہا ہے، وہ فرمانے لگے چند چیزیں ہیں جن سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے. ایک تو باقاعدہ آپ نے درسیات پڑھا اور مروجہ نصاب آپ نے مکمل کیا، تو ایک ذریعہ تو علم کا یہ ہے. دوسرا فرماتے ہیں افواہ رجال، یعنی علماء اور صاحب علم لوگوں کے پاس آنے جانے سے بھی بندے کو علم حاصل ہوتا ہے. اور پھر کتب بینی، مطالعہ، صحیح اور مستند علماء کی کتب کو دیکھنا، اس سے بھی انسان کو علم حاصل ہوتا ہے. لیکن افواہ رجال، علماء کے پاس بیٹھنا، ان سے گفتگو سننا، اچھی صحبت اختیار کرنا، یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ جس سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے. تو اچھے لوگوں کی سنگت اختیار کریں. پھر یہ کہ کامیابی کے جو مدار ہیں، جو چیزیں ہیں، ان کی طرف سفر کریں. کامیابی کیا ہے، تصوف کیا ہے، طریقت کیا ہے، معرفت کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ صوفیاء نے جو باریک باتیں لکھی ہیں اس پر غور کی جائے اور بالتفصیل ان کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، اور جو عملی چیزیں انہوں نے لکھی ہیں اس کی مشق کی جائے. تہجد سے لے کر اشراق چاش تک اور وہاں سے لے کر عشاء کی نماز کے معمولات تک ہر چیز کا خیال رکھا جائے. یہ بڑی اعلیٰ بات ہے. اور جو لوگ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں، جیسے حضرت مجدد صاحب کی مکتوبات شریف ہے، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، پھر اس کے بعد دیگر صوفیاء کی کتب ہیں، بڑی اعلیٰ بات ہے. لیکن ہمارے علماء نے 3 باتیں عام آدمی کے لیے بطور نچوڑ کے بیان کر دیں کہ اس کو زیادہ الجھنا نہ پڑے. اس کو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں بھی بیان کیا ہے اور شیخ ابو طالب مکی نے بھی اس کو لکھا. 3 باتیں آپ اگر زیادہ غور کریں تو لمبی ابحاث نہیں، تصوف کو، طریقت کو، معرفت کو، صوفیزم کو، ان سارے رستوں کو سمجھنے کے لیے صرف 3 باتیں. وہ فرماتے ہیں ان پر تم عمل کر لو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں اخلاقی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی تکمیل عطا کرے گا. 3 باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ضرورت کے مطابق علم حاصل کرنا. حضور علیہ السلام نے فرمایا علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. علم کا، یہاں لوگ کہتے ہیں مولوی بتاتے نہیں. بھئی فرض تو آپ پر تھا کہ آپ طلب کرتے. یہ تو حضور نے فرمایا تم طلب کرو، اپنے اندر طلب پیدا کرو. آپ کب سوال لے کے گئے ہیں کہ جناب میرا یہ مسئلہ ہے مجھے بتائیے؟ طلب تو ہم نے کرنا تھا. تو
تو ایک تو اپنی ضرورت کے مطابق علم حاصل کیا جائے، یہ پہلی بات. اور پھر دوسری بات، جسے پڑھا جائے نا، جسے سیکھا جائے، وہ صرف الفاظ کا گورکھ دھندا نہ بنایا جائے، وہ صرف جملوں کو تراشنے اور مرتب کرنے کے لیے نہ سیکھا جائے، بلکہ جو سیکھا جائے اس پر پھر عمل کیا جائے. یعنی جو علوم آپ نے حاصل کیے، جو فہم آپ نے سیکھا، جو تفقہ آپ کو نصیب ہوا، جو چیزیں آپ نے لیں، ان کو پھر آپ اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں. عملی زندگی میں یہ دو باتیں ہو گئیں، علم اور عمل. اور تیسرا صوفیاء فرماتے ہیں اس عمل کے اندر اخلاص پیدا کر لو. یہ جو بھی کرنا رب رسول کی رضا کے لیے، علم ہو، عمل ہو، اس میں اگر اخلاص ہو، تین چیزیں تمہیں مل گئیں تو تمہارا دین مکمل ہو گیا، تم تکمیل تک چلے گئے. بس یہ تین چیزیں. ہمارے ہاں ایک تو علم کا مزاج نہیں. یہ جو ہم ابحاث کرتے ہیں نا، فلانے نے یہ کہا ہے تو آپ اس کا جواب دیں، تو یہ ابحاث ہوتی ہیں الا ماشاء. علم تو اور چیز کا نام ہے. علم تو آپ ایک طرف سے شروع کرتے ہیں. آپ نے شروع کیا کہ مجھے طہارت کے مسائل سیکھنے ہیں، پھر آپ نے شروع کیا کہ مجھے وضو غسل تک جانا ہے، پھر عقائد کی معلومات لینی ہے، اخلاق کیا ہوتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے تو یہ بھی فرمایا رشتوں کا علم حاصل کرو. اب ترغیب و ترغیب میں حدیث ہے، فرمایا رشتوں کا علم. تمہیں پتہ ہونا چاہیے یہ میرے ماموں ہے، یہ میرا چاچا ہے، یہ میرا رشتہ ہے. تمہیں پتہ ہوگا تو تم اچھا سلوک کر سکو گے، صلہ رحمی کر سکو گے. اور صلہ رحمی اتنی بڑی چیز ہے کہ حضور نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ میری عمر بھی بڑھ جائے، رزق بھی بڑھ جائے، عمر بھی بڑھ جائے، رزق بھی بڑھ جائے، وہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، اللہ تعالیٰ عمر میں رزق میں برکت کر دے گا. تو علم اب ہمارے ہاں کیا ہوا ہے، ہم نے علم کو، پڑھنے پڑھانے کو وہ درجہ نہیں دیا جو درجہ پڑھنے پڑھانے کا تھا. آپ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ ایک چیز کا نا ایک مقام ہوتا ہے، اس کو جب تک وہ مقام نہیں نہ ملتا، یعنی ٹیچر کو آپ میری فیس دیں، اس کا مقام نہ دیں، تو آپ اس سے فیض یاب نہیں ہو سکتے. وہ ہمارے ہاں آج کل رواج ہے نا جی، بعض لوگ اساتذہ کی قدر نہیں کرتے اور اپنے بچوں کو یہ سبق دیتے ہیں، کہتے ہیں انہیں آنا کیوں نہیں پڑھا، انہوں فیس نہیں دی. تو بھئی یہ لفظ سیکھے گا اس سے فیض یاب نہیں ہوگا جب تک آپ ان کو قدر نہیں بتائیں گے. ہم نے تو ان لوگوں کو دیکھا کہ جو کبھی کسی ٹیچر کو، استاد کو کوئی چیز دیتے تھے تو کہتے تھے آپ کا حق تو نہیں ادا کر سکتے، لیکن یہ چلیں یہ تھوڑی سی ہم چاہتے ہیں کہ جو ضروریات ہے اس میں کو تھوڑا ہمارا بھی حصہ ہو جائے، جچے تلے لفظوں کے ساتھ اکرام اور احترام کے جذبوں میں لپیٹ کر بات کر دیں. اب وہ لیول ہی نہیں ہے. تو جب تک علم کو وہ مقام نہیں ملے گا جو اس کا مقام ہے، جو اس کا درجہ ہے. آپ دیکھیے ہمارے ہاں ایک طرف آپ ایک بالکل ان پڑھ جاہل شخص کو بٹھا دیں، لیکن اس کے پاس تسبیح لمبی چوڑی یا جبہ لمبا چوڑا ہے، ایک کونے میں اس کو بٹھا دیں، اور ایک طرف آپ ایک عالم کو بٹھائیں. قوم کا ہم نے کوئی مزاج اس طرح کا بنا دیا ہے کہ بابا صاحب کی طرف جاتے ہیں بھاگ کے. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ عالم کتاب و سنت پڑھ رہا ہے، لوگوں کو مسائل دینیہ سکھا رہا ہے، لیکن وہ مزاج اس طرح کا ہم نے، اور یہ شاید میرے جیسے لوگوں سے بھی کہیں خطا ہوئی ہے کہ سمجھاتے سمجھاتے وہ کچھ ایسی چیزیں بتا دیں کہ وہ لوگوں کا مزاج ہی کچھ اور ہو گیا. اب ایک طرف ایک عالم کتاب و سنت سے نکال کر تربیت کے پہلو بیان کر رہا ہے، اور ایک طرف ایک بابا جی تعویذ لکھ رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں بابے کی کیا بات ہے. حالانکہ جو مزاج ہمیں رسول کریم نے عطا فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کریم کیا فرماتے ہیں، یہ ذرا انداز دیکھیے. حضور مسجد شریف میں تشریف لائے، دو حلقے بنے ہوئے ہیں صحابہ کے مابین. ایک طرف بیٹھ کر لوگ اللہ کی یاد کر رہے ہیں، ذکر و فکر میں مشغول ہیں، اور ایک کونے میں لوگ بیٹھے ہیں اور ایک شخص انہیں قرآن مجید کی تعلیم دے رہا ہے. یہ ہم نے اس معیار کو پانا ہے جو معیار رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قائم فرمایا امت کے لیے. اس بلند مقام تک ہم نے جانا ہے.
جو مقام ہمیں نبی کریم علیہ السلام نے دیا ہے. سرکار تشریف لائے، ایک طرف لوگ ذکر الہی میں اذکار میں مشغول ہیں، ایک طرف لوگ تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہے. اب محبوب ان دونوں کے بیچ کھڑے ہو گئے اور فرمایا دونوں محافل، دونوں مجالس خیر کی ہیں، دونوں اچھا اعلیٰ اور عمدہ کام کر رہے ہیں، لیکن پھر نتیجہ نکالا اللہ کے محبوب، رزلٹ دیا، اپنی امت کو سمجھایا. کریم فرمانے لگے میں چونکہ خود ایک استاد بن کے آیا ہوں، میں چونکہ معلم بنا کر بھیجا کیا ہوں. یہ لفظ کہتے کہتے خود رسول کریم اس محفل میں بیٹھ گئے جہاں علم پڑھایا جا رہا، جہاں تعلیم. نبی پاک علیہ السلام نے اپنے بیٹھنے کے لیے جس جگہ کو اعزاز دیا وہ ہے جہاں پڑھا ہم ہوگا، لیکن اس کا علم ہونا ضروری. ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے 1.5-2 مہینے پہلے فرنیچر کا آرڈر دیا تھا ہم نے بچی کے لیے، اور میں تو ایک دوست کی ایک دفعہ بات سن کے حیران ہوا، کہنے لگے میں تو غلط تاریخ بتا کے آیا ہوں ٹیلر کو جس سے میں نے بچے کی شیروانی بنانی تھی. شادی اس سے 10 دن بعد ہے، لیکن تاریخ اس لیے 10 دن پہلے کی بتائی ہے کہ وہ لیٹ نہ کرے. یہ میں حالانکہ معاذ اللہ ایسا کرنا درست نہیں، آپ سچ بولیں. تو میں نے کہا کتنے دن پہلے آرڈر دیا؟ کہنے لگے 1 مہینہ پہلے شیروانی والے کو کہا ہے. وہ خدا کے بندو، فرنیچر سے گھر آباد ہوگا، شیروانی سے گھر آباد ہوگا. آپ جو ضروریات جمع کر رہے ہیں ان کی وجہ سے گھر آباد ہوگا. آپ نے انہیں مسائل سے تو آگاہ نہیں کیا. کاش ایک حدیث باپ نے بیٹی کے دل میں اتاری ہوتی، ایک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت پردے کی پابند ہو، نماز کا خیال کرے، شوہر اس کا راضی ہو، اگر دنیا سے جائے گی تو اللہ اپنے فضل سے جنت عطا کر دے گا. اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کاش ایک حدیث اپنے بیٹے کے دل میں یہ اتاری ہو کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. وہ دوستوں میں کتنا بہتر ہے یہ یہاں ڈسکس نہیں، یہ مطالبہ نہیں. وہ کاروبار میں کتنا آگے ہے، تیز ہے، چست ہے، سمارٹ ہے، اس کی اپنے گھر والوں کے حق میں، بیوی کے حق میں اس کا اخلاق کتنا اعلیٰ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور فرمایا میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہتر. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ علم کا مزاج پیدا کریں، طلب علم کریں، آپ چیزوں کو سیکھیں. دوسری بات یہ کہ پھر جو سیکھیں نا وہ بحث کے لیے نہیں سیکھیں. ایک طالب علم نے مجھ سے ایک دن کہا کہ میں مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے کوئی آپ ان کا خیال تھا شاید میں انہیں بہتر طریقے سے گائیڈ کر دوں گا. کہنے لگے کوئی مجھے آپ بتائیں کہ میں کیسے پڑھوں. تو میں نے کہا کہ آپ اگر تو مطالعہ کرنا چاہتے ہیں صرف جمعے میں سنانے کے لیے تو پھر تو مشکل ہے. آپ کتاب پڑھیں اپنی تربیت کے لیے، آپ مطالعہ کریں اپنے علم میں اضافے کے لیے. اور وہ اقبال نے کہا تھا تجھے کتاب سے حاصل نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. تو کتاب جب تیرے ساتھ ہی گفتگو نہیں کر رہی تو پھر تو سیکھ کے آگے کیا پڑھائے گا. اس کے ساتھ پہلے وابستگی پیدا کریں، اور پھر یہ کہ جو سیکھا ہے اس پر عمل کریں. آپ کی زندگی اگر عمل والی ہو جائے گی نا، عمل والی یعنی جو آپ نے سیکھا ہے اس پر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو پھر آپ کو بھی محسوس ہوگا کہ آپ 2 کشتیوں کے مسافر نہیں. آپ محسوس کریں گے کہ میری ایک لائن ہے، ایک راستہ ہے، میں اس پر سیدھا جا رہا ہوں. آج کل بہت سارے لوگ کہتے ہیں لمبی تقریر سننی ہے، میں نے بڑی تقریریں سنی ہیں، میں نے 50 سال سنی ہے. میں ایک سوال چھوڑنے لگا ہوں آپ کے ذہنوں میں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک عورت گزر رہی تھی، اگرچہ بڑی گناہگار تھی، اس کے نام آیا مال میں بڑے سیاہ ترین گناہ تھے، لیکن ایک پیاسے کتے کو اس نے پانی پلایا، کنویں سے نکال کر کے اللہ نے اس کی بخشش کر دی. میں آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دوں گا، جلدی سے بتائیے گا یہ حدیث آپ صاحب نے سنی ہوئی ہے؟ جو نہیں بول رہے ان کا کیا خیال ہے؟ سنی ہوئی ہے؟ سنی ہوئی ہے. یعنی جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ابھی تک کسی نے انکار نہیں کیا کہ میں نے پہلے نہیں سنی. میرے عزیز
میرا سوال یہ ہے، آپ کے ذہنوں میں یہ سوال چھوڑ رہا ہوں کہ یہ سنی تو ہم سب نے ہے کہ کتے کو پانی پلایا تو بہت گناہ گار عورت کی بخشش ہو گئی، لیکن یہاں روڈ پہ کتا اگر ٹکرا جائے کسی گاڑی سے تو میں نے نہیں دیکھا کہ 2 لوگ نیچے اتر آئے ہوں کبھی کہ ہم نے حضور کی حدیث سنی ہوئی ہے کہ اس سے نیکی کرنے سے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اترنا چاہیے تھا نا قوم کو نیچے، اٹھانا چاہیے تھا نا۔ یہاں تو کتا سڑک پہ مر گیا، پھر وہ مر ہی گیا، لیکن اس کا گوشت بھی گاڑی کے ٹائروں سے لگ لگ کے سڑک سے ہٹتا ہے، لکڑی کے ساتھ بھی کوئی اسے پیچھے ہٹانے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو بتاؤ کتاب و سنت کس لیے سنتے ہیں؟ کانوں کے مزے کے لیے؟ 3-4 گھنٹے کی تقریر کس لیے سنتے ہیں؟ کچھ لذت حاصل ہو جائے؟ جب سب کو حدیث آتی ہے، سب نے سنی ہے، سب کو پتہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کے لیے، کلمہ پڑھنے کے لیے حضور کی عالی مرتبت بارگاہ میں آئے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف نصیحتیں فرمائیں تو ایک محبوب نے بات یہ فرمایا اللہ کے رستے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہ کرنا۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ کے بندوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب وہ رب کے رستے میں جہاد کرتے ہیں تو کوئی اگر انہیں ملامت کرے تو پرواہ نہیں کرتے۔ لوگوں کی گڈ بک میں آنا ان کا مقصود نہیں ہوتا، وہ تو ساری زندگی ٹکرا کے گزار دیتے ہیں، ان کا مزاج اور ماحول ہوتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کوئی دین کے راہ میں، یعنی تم دین پہ عمل کر رہے ہو، کوئی ملامت کر رہا ہے، او مولوی صاحب، او پاداڑی والیا، او حافظ جی، تو اگر یہ کسی بندے کو دقت ہو رہی ہے داڑھی پگڑی سے تو اس کا تو مزہ لینا چاہیے۔ کیوں کر جے کر یار دے نام دا ملے میڑا، انہوں تے چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، یہ تو مزے والی بات ہے۔ اس پہ پریشان ہو جانا مجھے ایک بندے نے یہ کہہ دیا تو کمزوری کی بات ہے، آپ کو تو اس پہ راضی ہونا چاہیے تھا۔ تو فرمایا کوئی ملامت کرے نا، ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔ ابھی دین سیکھا ہے انہوں نے، کیونکہ دور تھا وہ جب صحابہ جناب زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں باتیں سیکھا کرتے تھے، وہ زمانہ تھا۔ اب حضرت ابو ذر غفاری ذرا باہر نکلنے لگے تو ایک صاحب نے انہیں مشورہ دیا اور بڑا مخلصانہ دیا اور صحیح دیا، کہنے لگے اب حالات ابھی کچھ زیادہ مسلمانوں کے حق میں نہیں، آپ ذرا باہر نکلیں تو اتنی جلدی نہ بتائیے گا میں مسلمان ہو گیا، لوگ تکلیف دیں گے۔ تو یہ بڑے وزادار لوگ تھے، بڑے بردبار لوگ تھے، دل دریات سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیا جانے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے کیا کہا آپ نے؟ لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے۔ تو کہنے لگے میں تو چاہتا ہوں کہیں، میں ابھی تو وعدہ کر کے آیا ہوں پرواہ نہیں کروں، تو میں نے جو علم سیکھا ہے اس پر عمل نہ کروں، میں اس پر عمل نہ کروں، پھر میرے عزیز جو سیکھا ہے وہ تو عمل کے لیے سیکھا ہے۔ کیا کہا کرتے تھے حضرت قبلہ حاجی ابو داؤد صادق صاحب؟ جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے چلو، دیے سے دیے کو جلاتے چلو، آگے بڑھو، جو سیکھا ہے عمل کے لیے سیکھا ہے اس پر عمل کریں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی شخص نے کہا تھا، نہ امام جعفر صادق سے، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا، امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے، کہا میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتائیں، مجھے آپ کچھ حکمت کے موتی دیں، ان کی روشنی میں مرتب کروں کہ خدمت دین کیسے کر سکتا ہوں۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، دین کی تبلیغ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دین پر عمل کرنا شروع کر دیں، یہ بہترین طریقہ ہے۔ تو عملی مشق کر، دین جو تو نے سیکھا ہے اس کی عملی مشق کر، اس پر عمل کر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں بارہا کہتا ہوں دوستوں سے کہ آپ بہت زیادہ تعریف کریں اپنے پیر صاحب کی، اور بہت زیادہ تعریف کریں اپنے استاد صاحب کی، اور بہت زیادہ آپ ذکر کریں اپنے آستانے اور خانقاہ کا، لیکن اگر آپ گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ سخت بولیں گے، اپنے دوستوں کے بیچ آپ سخت باتیں کریں گے، لین دین میں آپ کمزور ہو جائیں گے، تو لوگ آپ سے صاف کہیں گے یہ سکھاتے ہیں تجھے تیرے پیر صاحب، یہ تجھے درس ملتا ہے تیرے استادوں سے،
साफ माएँ कई दफ़ा कह देती हैं तेनों पीर साहब ये नहीं दसते कि माँ प्यो की भी खिदमत करनी चाहिए। तो भाई जब तक अमल और किरदार नहीं होगा उतनी देर तक दीन सीखने का और याद करने का और हुसूल करने का नफ़ा हासिल नहीं है। और तीसरी और आखिरी बात जिस पर कामयाबी का मदार है वो है इखलास। जब आप इल्म हासिल करते हैं फिर उस पर अमल करते हैं और अगर आप मुखलिस नहीं होते, दुनिया में बेचैन, बेकरार, मुस्तरिब ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो मुखलिस नहीं होते। जब आप इखलास के साथ किसी रास्ते को चुन लेते हैं ना, इखलास के साथ, तो फिर तो उस रास्ते की सारी धूप किसी किस्म की तबीयत के अंदर कड़वाहट पैदा नहीं करती। फिर तो कहीं भी इंसान परेशान नहीं होता क्योंकि मुखलिस है। फिर वो चलता चला जाता है, चलता चला जाता है क्योंकि उसके अंदर इखलास है। अगर आप मुखलिस हैं, आप जो कर रहे हैं वो अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं, फिर जिस्म को थकावट होती है, ज़हन को कभी भी नहीं होती। फिर वजूद कमज़ोर पड़ता है, रूह कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ती। फिर आप ताकतवर और तवाना रहते हैं। फिर आप बोलते हैं तो आपकी गुफ्तगू असर पजीर रहती। इखलास इतनी बड़ी नेमत है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला कुछ बंदों से फरमाएगा, उन लोगों से जाके अजर मांगो जिनको दिखाने के लिए तुम अमल करते थे। मैं तुम्हें तुम्हारे उस अमल का अजर दूंगा जो खालिस तुमने मेरी रजा के लिए किया। ये अल्लाह वालों से आप मोहब्बत भी करें ना, ये आप नाराज़ अगर ना हो तो हर काम ही तजारत बना लिया। पीर साहब के पास जाके भी लोग कहते हैं, जहाँ दीन सीखने गए वहाँ भी दुनिया आ गई। ज़्यादातर गुफ्तगू ये है कि जनाब मेरा काम नहीं चलता, जनाब फ़लाँ चीज़ें। तो मेरे भाई काम चलाने के लिए तो अच्छे बिजनेसमैन से मशवरा करना चाहिए था। वो आपको कोई ख़ास चीज़ें बताता कि कौन सा बिज़नेस शुरू कर लें और उसे कितना टाइम दें और कितनी इन्वेस्टमेंट करें तो चल जाएगा। इसके लिए आप पीर साहब के पास क्या लेने आए? दुआ की बरकत का इनकार नहीं करता। अल्लाह वालों से मोहब्बत करें खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए, रब का बंदा जान के, रब का। और अगर किसी किस्म के भी मकासद उसमें शामिल आ गए तो उसकी रूहानियत और नूरानियत ख़त्म होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन कुछ लोगों के चेहरों का नूर 14वीं रात के चांद की तरह होगा। अल्लाह उन्हें नूर के मिंबर अता करेगा। तो करीम फरमाते हैं, जब पूछा जाएगा ये कौन है तो आवाज़ करम आएगी, ये वो लोग हैं जो दुनिया में रब की रज़ा के लिए एक दूसरे से प्यार करते हैं। कोई इनको ज़ाती लालच नहीं था, कतन नहीं। इखलास हुस्न है, इखलास। और आजकल सबसे बड़ा मसला क्या है? इखलास ही तो मिलता नहीं। वो किसी शायर ने कहा था कि इस साल एक फ़कीरनी थी, एक खातून थी, तो उसका बेटा मेले में गुम हो गया। वो बेचारा ऐलान करता फिरता था, ढूंढता था, गुम ही हो गया ढूंढते ढूंढते कि मुझे इखलास चाहिए। मेला लगा हुआ था, हर चीज़ लोग बेच रहे थे। उसने कहा कोई कहीं से थोड़ा इखलास मिल जाए। वो कहते हैं वो चीखे मारता था, लेकिन सारी मखलूक इसलिए चुप थी कि इखलास तो नापैद हो गया। इस साल मेरे गांव के मेले की भीड़ में जो गुम हुआ वो एक भिकारन का लाल था। उस फ़कीर को तलाश थी मताए खुलूस की, और मखलूक चुप रही कि ये मुश्किल सवाल था। ये सवाल मुश्किल था। और तू कहेगा तो कुछ मिल जाएगा। और इखलास और लिल्लाहियत, जब तक इखलास नहीं होता, जब तक इंसान खालिस मुखलिस, क्यों नहीं थके इमाम बुखारी गली गली नगर नगर जाके। आज हम कहते हैं इमाम बुखारी, इमाम बुखारी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के साथ तो लोगों का रवैया इतना नारवा था कि आपने दुआ की थी कि अल्लाह तेरी ज़मीन बड़ी वसी है पर मेरे लिए तंग कर दी गई है, करम फरमा, अगर मेरा मौजूद रहना बेहतर है, वरना तो मुझे अपनी बारगाह में बुला, जो मेरे लिए बेहतर है फैसला कर। तो मेरे अजीज़ याद रखिएगा, इखलास बहुत बड़ी सआदत है। हज़रत क़िबला साहिबज़ादा पीर मोहम्मद दाऊद रज़वी साहब तशरीफ़ ले आए, आगे तशरीफ़ ले आए हज़रत।
जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बस मेरी भी गुफ्तगू मुकम्मल हो गई, बात ख़त्म करने लगा हूँ। तशरीफ रखें जल्दी से जी, जल्दी से बैठ जाए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर। जल्दी से आप तशरीफ। इखलास के साथ जो भी अमल किया जाएगा वो इंसान को सुकून देगा। हदीस पाक सुने और मैं अपनी बात को समेटूं। एक गज़वा था, जंग थी। नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की एक बड़ी तादाद आज़म सफ़र थी। तो सहाबा फरमाते हमारे दिलों में एक ख्याल आया कि इस जंग में ना बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी है, बड़ी कोशिश करनी पड़ी है। लगता है अल्लाह की बारगाह से बड़ा अजर दिया जाएगा, नवाजा जाएगा। और फिर एक ख्याल और चुटकियां भरता था दिल में कि हमारे बाज़ दोस्त ऐसे हैं जो आ नहीं सके किसी वजह से, वो तो महरूम रह गए। ये दोनों बातें बार बार, एक तो अजर बड़ा मिलेगा इस जंग में और एक ये कि कुछ लोग पीछे रह गए। फरमाते एक मकाम पर कुछ सस्ताने के लिए रुके तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो दिलों के हाल जानते हैं, करीम फरमाने लगे इस जंग में अल्लाह तुम्हें बड़ा ही अजर अता करेगा, लेकिन फरमाया तुम्हारे कुछ भाई पीछे रह गए हैं, उन्हें मजबूरियों ने नहीं आने दिया। किसी को बीमारी ने आ लिया, किसी को किसी मजबूरी ने। दिल उनका बड़ा तड़पता था कि वो भी शामिल हो। ख्वाहिश उनकी पूरी थी, नियत इरादा उनका मुकम्मल था, आ नहीं सके। फरमाया जितना अजर अल्लाह ताला तुम्हें सफ़र करके यहाँ आने का अता करेगा उतना उन्हें घर बैठे बैठे अल्लाह अता फरमाएगा। इखलास सादत है, नेमत है। तारीफ और खुशामद का बड़ी जल्दी पता चल जाता है, मुहब्बत का और मुंह रखने का बड़ी जल्दी पता चल जाता है। कौन शख्स किस तरह से आपके साथ पेश आ रहा है ये तो छोटे बच्चे भी जान लेते हैं। और बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो इतनी तसन्नो माज़अल्लाह करते हैं, इतनी करते हैं कि उनकी असल जो ज़ाती शख्सियत होती है वो ही सारी मदम हो जाती है। वो बेचारे अपनी पर्सनैलिटी को बिल्कुल, शख्सियत को ख़त्म कर बैठते हैं।